اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ پچھلی آیت میں کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے تین اندھیرے سے تین مراحل سے گزار کر جو ہے بچے کو پیدا کرتے ہیں، بچہ باہر آتا ہے تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کفر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان تکفروا، اگر تم اس دنیا کے اندر کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، تو فإن اللہ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی غنی عنکم، تم سے جو ہے بالکل بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پر ایک حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر انسان، جنات، جتنی بھی ہے جو مخلوق ہیں، سب اگر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، پھر بھی اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کا مطلب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو اس بیس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی اگر ہم سے جو ہے نافرمانی کرنے لگے اور صاف سے ہی انکار کر دے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فإن اللہ غنی، ہم بے نیاز ہیں۔ بے نیاز مطلب ہے کہ ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو نہیں کرو، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو کفر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اگر اللہ کا کفر کرتا ہے یعنی کافر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے شکریہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے، اللہ کی جو ہے بات مان کر چلے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ کا شکر کرتے ہو، اللہ کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، تو یرضاہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی، عزت میں بھی، ہر چیز میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ترقی دیتے رہتے ہیں۔ جی، اب یہاں پر ایک چیز غور کیجیے گا کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے بہت کم دیا ہے، اپنے سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو خوب مال دیا اور ہم کو کچھ دیا ہی نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ناشکری ہو گیا۔ تو اس ناشکری پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں دھیرے دھیرے جو ہے کم کرتے دیتا ہے، یعنی کم کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ وہیں پر اگر اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اسی پر اگر آپ شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یرضاہ لکم، ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی چیز پر ہم جو ہے تھوڑے سے پیسے پر اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی نبی کی حدیث ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے تھوڑے سے اعمال سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ کم اعمال ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر جو ہے کم پیسے پر جو ہے خوش تھا، کم پیسہ کماتا تھا، خوش تھا، اللہ کی بات کرتا تھا۔ یہ ہے، تو ہم لوگ بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، یقین نہ ہو تو کبھی کبھی جو ہے ہاسپٹل کا چکر لگا لیجئے ایک مرتبہ، خاص طور سے سرکاری ہسپتال کا یا جو ہے پرائیویٹ ہے ان کا جو ہے ایک مرتبہ کبھی دن میں یا کبھی ہفتے میں موقع ملے تو ایک چکر لگا لیجئے، گھومتے پھرتے چلے جائیے، عقل ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایسے لوگ جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں یا رو رہے ہیں، ان کا چہرہ دیکھے گا تو عجیب لگے گا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو جو ہے صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، چل پھر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام بھی لے رہا ہے۔ نہیں تو اگر اس پر بھی ہم ناشکری ادا کرتے تو ہم بھی جو ہاسپٹل میں کہیں کسی بیڈ پہ جو ہے سوئے ہوتے، رو رہے ہوتے، پریشان ہوتے کہ پیسہ کہاں سے لائیں، اتنی بیماری کیسے ختم ہو، کیسے علاج ہو، انسان سوچنے لگتا ہے۔ اور اللہ نے ابھی صحت دیا ہے تو اس کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھی صحت دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے ہلکا پھلکا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اب یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن جو ہے ایک دوسرے کا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یعنی گناہ کا بوجھ جو ہے کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان دوسرے کا نہیں اٹھا سکتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ میری امی ہے تو میری امی کبھی نماز کے نہیں پڑھتی تھی تو لہٰذا امی کا گناہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں لے گا۔ اس وقت انسان اپنی امی کو ہی بھول جائے گا، اپنی بیوی کو ہی بھول جائے گا، اور بیوی آپ کو شوہر کو بھول جائے گی، ماں جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے بھول جائے گی، بیٹی جو ہے اپنی ماں کو بھول جائے گی، سب بھول جائیں گے دوسرے سے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا بوجھ ہمارے اوپر آ جائے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جو امی اگر سفر کر رہی ہے ساتھ میں تو امی کا تھیلا ہم لے لیتے ہیں کہ امی کو تکلیف نہ ہو، امی اپنا خالی چلے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ جب جاتے ہیں امی کے ساتھ تو امی کا جو جھولا ہوتا ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں کہ امی آپ چلیے اکیلے اپنا خالی چلیے۔ تو دنیا کے اندر تو ان کا بوجھ ہم سنبھال لیتے ہیں، ان کا بیٹا سنبھال لیتا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، ہاتھوں سے گناہ، اس لیے کہ وہاں تو گناہ ہی چلے گا، نیک اعمال یا گناہ دونوں چیزیں ہیں، تو اس کو بھی ہم لوگ اس کا جو ہے خیال رکھیں۔ آگے فرمائے کہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم سب کو جو ہے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ کہاں جانا ہے لوٹ کر؟ اللہ کے پاس، اللہ نے بھیجا تھا، اور کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، گھوم پھر کے وہیں جانا ہے۔ دنیا کے اندر آئے، کسی کہنے والوں نے کہا کہ یہ زندگی جو ہے ایک سمجھیے کہ کتاب ہے۔ کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، پہلا صفحہ جو ہے پیدائشی ہے اور آخری صفحہ جو ہے موت کا ہے۔ اب بیچ کا جو صفحہ ہے جو زندگی ہے، اس میں آپ جو چاہیں اچھا اعمال کریں اس کو لکھ لیں۔ تو یہی ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم دنیا کے اندر آنے کے بعد جو یہ جو زندگی جو ہے اب موت سے پہلے یہ بیچ کی جو زندگی اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ نیک اعمال کرنے کا، تو کچھ ایسا اعمال کریں جو اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں اور اللہ کے سامنے ہمارے اعمال جب دیکھے جائیں، اللہ اپنے سامنے جو اپنے اعمال کو ہمارے اعمال کو کھولیں گے، وہاں شرمندگی محسوس نہ ہو کہ جو ہے ہمارے جو ہے اعمال اتنے گندے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اگر باپ اگر بیٹے کا موبائل لے لے تو بیٹا ڈرتا رہتا ہے کہیں پتہ نہیں موبائل کے اندر جو فلم جو رکھا کہیں موبائل ابا دیکھنے لے، تو بیٹا جو ہے شرم کے مارے سر جھکائے رہتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں آپ موبائل جو ہے اتنے جو ہے پاسورڈ لگائے رہتے ہیں نوجوان صاحب کی، جو ہر جگہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ معلوم ہے کہ اگر کھلے گا تو اس میں جو بہت ساری فلمیں ہیں، بہت ساری جو ہے فوٹو رکھے ہوئے ہیں سب کے، تو یہاں تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہاں تو نہیں بچ سکیں گے، وہاں تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے جو ہمارا دفتر کھلے گا۔ تو ایسا کچھ لکھیں، ایسا کچھ اعمال کریں دنیا کے اندر کہ آخرت میں جب ہمارا اعمال جب کھلے، ہمارا دفتر جب کھلے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو، سر جھکانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ ہم اپنا سر کو اٹھائے رہیں اور جو ہے سمجھیے کہ فخر سے کہیں کہ یا اللہ پر ہماری نامہ اعمال کو چیک کیجیے، تو وہاں ہم کو کیا ہوگا؟ شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم لوگ میرے پاس آؤ گے تو ہمارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کا جو دفتر وہ کھلے گا، تو کھلنے کے بعد کیا ہوگا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تم کو ایک ایک نیکی جو ہے بتلا دیں گے کہ جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کیے ہو رات کے اندھیرے میں چھپکے سے، وہ بھی ہم یہاں دکھلا دیں گے۔ اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خود سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے، چلو بھائی سب لوگ سو گئے ہیں، موبائل چلایا جائے۔ اب رات کے اندھیرے میں انسان کون سا گناہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُم، ہم تمہیں کل قیامت کے دن وہاں سب بتائیں گے، تم نے رات میں جو ہے فلاں دن جو ہے فلاں تاریخ میں جو ہے رات کے اتنے بجے جو ہے تم موبائل میں دیکھ رہے تھے گندی فلمیں، وہ سب یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ایک چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بتا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان دل کے اندر بات چھپائے رہتا ہے اس فلاں کے بارے میں، فلاں ایسا ہے، پتہ نہیں کیسا انسان ہے، تو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں لیکن دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں بھید کی باتیں، دل کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اب جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ ضُرٌّ دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے پروردگار کو اللہ تعالیٰ کو خوب رو رو کر لو لگا کر جو ہے خوب دعائیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو خوب رو رو کے دعا کیے، سب لوگ پریشان تھے، لیکن جب بارش ہوئی صبح میں تو فجر میں سب لوگ غائب تھے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہی تو جب تک انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو اس وقت لوگ روتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے کہ یا اللہ بہت بھاری گناہ کیے ہیں۔ جب بارش ہو گئی ختم، چلو بھائی مستی کرو، ہو گیا ختم۔ تو وہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب انسان کوئی مصیبت پہنچتی یا چھوتا ہے تو ضُرٌّ دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوب رو رو کر لو لگا کر پکارتا ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم اس کو کوئی نعمت بخشتے ہیں، جب ہم بارش برساتے ہیں اور سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ جب ہم کوئی نعمت ان کو یعنی کہ اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا دے کے پاس کر دیتے ہیں، چلو بھائی بارش کی بہت سخت ضرورت ہے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، چلو بارش برسا دیتے ہیں، تو سب لوگ کیا ہوتے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اور وہ بھول جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے پہلے اللہ کو خوب لو لگا جو ہے خوب جو ہے رو رو کر دعا کر رہے تھے، اس لیے کہ جب بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگے تھے کہ نہیں مانگے تھے، سب بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وجعل للہ اندادا، اور اللہ کو شریک کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ لیضل عن سبیلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتا ہے کہ وہ راستے سے دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، اپنے بھی بھٹک جاتا ہے۔ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے اپنا بھی جو ہے بھٹک جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک دو کو جو ہے دو تین چار کو اس کو بھی لے کے بھٹک جاتا ہے کہ چلو یار گھومتے پھرتے ہیں، بارش ہو گیا اب ہو گئی دعا، جب تک بارش نہیں ہو رہی تھی دعا خوب کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اب بارش ہو گئی ہے ختم، چلو گھوم پھر کے آیا جائے، فلم دیکھ کے آیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تمتع بکفرک قلیلا، تم سب لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر کفر کا جو ہے خوب مزے لے لو، یعنی خوب میرے جو ہے اللہ کا انکار خوب کر لو، اللہ کے نبی کا جو ہے خوب انکار کر لو، خوب مزے جو ہے دنیا کے اندر کر لو، تو آخرت میں کیا ہوگا کہ انک من اصحاب النار، یہ سارے لوگ جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، یہ جہنم والے ہیں، سب جہنم کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جی، تو اس دونوں آیت میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک جو ہے توحید بتلا رہے تھے، اور سمجھیے کہ دنیا کے اندر زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو دو چیزیں اس آیت کے اندر ہمیں جو سمجھ میں آیا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں، جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی گھر ہے، جیسا بھی لباس ہے، جیسا بھی موٹر سائیکل ہے، جو بھی کچھ بھی ہے، سائیکل ہے، جو بھی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے ہمیں جو ہے کم دیا ہے تو دوسرے کو دیکھ کے آپ جو ہے ناشکری کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا انکار ہو گیا، ناکفری ہو گیا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، جس حال میں اللہ نے ہم لوگوں کو رکھا ہے اس حال میں ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہیں تو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے جو ہے سروں کا جو یعنی کہ سر کے اوپر چھت بھی نہیں دیا ہے، وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اس سے بھاری دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے اہم دولت تو یہی ہے کہ ایمان والوں کے گھر میں اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر بھی ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔